جس مہینے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ مہینہ سیرت النبی میں، سیرت النبی کے باب میں بہت اہم ترین مہینہ ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ابتدا اور انتہا دونوں کا تعلق اسی مہینے سے ہے۔ اور جو انسان سیرت کا مطالعہ کرے گا، سیرت کی شد بدھ رکھنے کی کوشش کرے گا، اس انسان کو اس چیز کا علم حاصل کرنا ضروری ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس مہینے میں ہوئی، کس دن ہوئی، آپ کی شادی کب ہوئی، آپ کو رسالت کے منصب پر فائز کب کیا گیا، اور اس کے بعد آپ کی وفات کب ہوئی۔ یہ سیرت کے بنیادی پہلو ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی بھی انسان کی سیرت پڑھے گا، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گا، اس میں یہ عنصر اور یہ کڑیاں ضرور ملیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی، لیکن اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ کس تاریخ کو۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب رحمت للعالمین میں لکھتے ہیں، پورا خاکہ اور پورا کیلنڈر تیار کر کے ثابت کرتے ہیں کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول مطابق 571 عیسوی کو ہوئی۔ اور بعض لوگ 10 کہتے ہیں اور بعض لوگ 12 کہتے ہیں، لیکن راجح بات یہی ہے کہ آپ کی ولادت 9 تاریخ کو اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ ولادت کے سلسلے میں تو اختلاف ہے کہ آپ کی ولادت کب ہوئی، لیکن وفات کے سلسلے میں کسی کو اختلاف نہیں کہ آپ کی وفات کب ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے جو چیزیں آج جاری و ساری ہیں اور جو کچھ کیا جا رہا ہے اور جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کی دعوت دیتے ہیں، ان چیزوں کو کرنے پر ابھارتے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی ایسی مستحکم دلیل ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنی بات کو ثابت کر سکیں؟ تو ان کے پاس صرف ایک دلیل ہے، وہ یہ کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں اللہ کے فضل سے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے خوش ہو جائیے۔ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس کی رحمت سے اور اس کے فضل سے خوش ہو جائیے، خوشی کا اظہار کریں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا تھا، سب سے بڑی رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا، تو گویا یہ سب سے بڑی رحمت ہوئی، سب سے بڑا فضل ہوا، اس لیے ہمیں خوشی منانا چاہیے جس دن آپ کی آمد ہوئی ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن کو اپنے من سے نہیں سمجھا جا سکتا، قرآن کو ویسے ہی سمجھنا پڑے گا جس طرح صحابہ نے سمجھا تھا۔ ہم جو چاہیں منمانی مطلب نکالنا، یہ ہمیں اختیار نہیں ہے، یا جو بھی لوگ چاہے وہ کسی بھی طرح کے اپنے آپ کو گردانتے ہیں، ہر انسان جو قرآن کی منمانی تفسیر کرے گا وہ سلف کے باب سے خارج ہے، سلفیت سے خارج ہے، کیونکہ سلف کا یہ منہج ہے کہ سلف قرآن کو، سنت کو، دین کو، عقیدہ کو، اسلام کو، تمام باتوں کو صحابہ کے مطابق اور ان کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں، اور جو بات اختلاف پیدا کرتی ہے، انتشار پیدا کرتی ہے،
اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کا صحیح حل ڈھونڈ کر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ موقع خوشی کا ہے تو کہ آپ سب سے بڑی رحمت ہے، آپ کو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے فلاں تاریخ کو بھیجا اس لیے خوشی منائیں، تو ایسے مواقع تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار آئے جس پر مسلمانوں کو خوشیاں منانا چاہیے. کیا وہ دن خوشی کا دن نہیں تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا تھا؟ کیا وہ دن خوشی کا دن نہیں تھا جس دن عمر فاروق حلقہ بغوش اسلام ہوئے تھے؟ کیا وہ دن خوشی کا نہیں تھا جس دن مسلمانوں نے بدر میں کافرین پر فتح حاصل کی تھی؟ کیا وہ دن خوشی کا دن نہیں تھا جس دن غزوہ احزاب کے اندر مسلمانوں نے کافروں کی دھجیاں بکھیر دی تھی؟ وہ دن خوشی کا دن نہیں تھا جس دن فتح مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے پر بٹھا کر بتوں کو توڑا تھا اور کہا کہ آج کا دن رحمت کا دن ہے؟ کیا وہ دن خوشی کے دن نہ تھے؟ سن 10 ہجری میں حج کے دوران عرفہ کے دن جس دن یہ آیت نازل کی گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کی نعمت کے اتمام کی جب اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی تو کیا وہ دن خوشی کا دن نہیں تھا؟ اگر اس لحاظ اور اس ناحیے سے دیکھا جائے تو اسلام میں بہت سے ایسے دن ہیں جس دن خوشی منانا چاہیے. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ مسلمان پورے سال کے سال خوشی منائیں، یہ کوئی بات نہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، آپ کے صحابہ کرام، ان لوگوں نے آپ کے سلسلے میں کیا رویہ اختیار کیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا ہوں، سوموار کے دن مجھے نبوت بھی عطا کی گئی ہے، اسی لیے میں سوموار کے دن روزہ رکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سوموار کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میری ولادت ہوئی تھی. اب جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، وہ یہ سوچیں کہ کیا عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے پیش نظر نبوت ملنے کے بعد آپ آخر عمر تک سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے. یہ بتانا مقصود تھا کہ اس دن کوئی خوشیاں نہیں منانی جانی چاہیے، اس دن یہ دن روزہ رکھنا چاہیے. اگر کسی انسان کو محبت ہے تو وہ روزہ رکھے، اور عید کے دن خوشیاں منانے کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ہر کوئی جانتا ہے. اس کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل نہیں کیا. ہم خود سوچیں، ہم اپنے عقل کا استعمال کریں کہ آج کے زمانے میں جو اخراجات ان چیزوں پر صرف کیے جاتے ہیں، جتنا پیسہ، جتنے مالوں کو ان چیزوں پر صرف کیا جاتا ہے اور جو کچھ تقسیم کیا جاتا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی مال و دولت اور اتنی آسانی تھی کہ یہ سب کیا جا سکے؟ جس نبی کی زندگی بمشکل بسر ہوتی تھی، فاقے کرنے پڑتے تھے، روزے رہ کر زندگی گزارنی پڑتی تھی، کیا اتنی آسودگی تھی، اتنی آسانیاں تھی کہ ان فضول کے کاموں پر پیسہ خرچ کیا جائے؟ مسلمانوں کے سامنے اور بھی بہت عظیم مقاصد تھے. ان کے سامنے کافروں کے جنگیں کرنی تھی، اس کے لیے ہتھیار کی ضرورت تھی. ان کو ایسے مسلمان تھے جن کے پاس کھانے پینے کا کوئی سہارا نہیں تھا، جن کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی چھت نہیں تھی، مسجد نبی کے چبوترے پر زندگی بسر کرتے تھے، جنہیں اصحاب صفہ کہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ
ایک زندگی میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ کئی روز ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک برداشت کرتے کرتے اتنیاں چمٹ گئی تھی آپس میں، اور اس قدر درد ابھر گیا کہ میں مسجد نبوی کی زمین پر لوٹنے لگا۔ کیا اس زمانے میں ایسے حالات میں بھی یہ سب چیزیں ممکن تھی؟ یا جو صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، آپ کے حکم پر ایک دوسرے کے لیے دست و گریباں ہوتے تھے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے لیے تیار ہوتے تھے، کیا انہوں نے ایسا کیا؟ بعد کے زمانے میں تو اسلامی حکومت کے اندر بہت خوشحالی اور بہت آسانی پیدا ہو گئی تھی، مسلمانوں کی حکومت دور دراز تک پھیل چکی تھی، کیا کسی نے ایسا کیا؟ ابو بکر صدیق جو آپ کے یار غار تھے، آپ سے بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے بھی اپنی خلافت کے اندر ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد عمر آئے، اس کے بعد عثمان آئے، اس کے بعد علی آئے رضوان اللہ علیہ مجمعین، کسی نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ سعد، سعید، طلحہ، زبیر، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ چیز سنت سے ثابت نہیں تھی، نبی نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، اور یہ چیز بدعت کی صورت میں امت کے اندر ظاہر ہوئی۔ جب مسلمانوں کا غلبہ کمزور ہوا، مسلمان طاقت کے لحاظ سے کمزور ہو گئے، شیعہ اور روافض کا غلبہ ہو گیا، حکومت کے اندر ان کے اندر توانائی آ گئی، تو انہوں نے اہل بیت کے نام پر بہت کچھ شروع کیا۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں تو سنیوں کا دن مچلا، ان کے دلوں میں امنگ پیدا ہوئی کہ جب شیعہ حضرات اہل بیت کے نام پر کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کچھ کریں۔ تو یہ رسم و راہ پیدا کی گئی چھٹی صدی ہجری کے آخر میں، یہ نئی چیز پیدا کی گئی کہ نبی کا جشن منایا جائے، اور آج پڑھتے پڑھتے اس کی صورتحال بس سے بدتر ہو چکی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جنہیں سالہ سال نہ نماز سے کوئی تعلق ہے، نہ نبی کی سنت سے کوئی معرفت ہے، نہ صحابہ کرام کی سیرت اور ان کی زندگی اور ان کی قربانیوں سے کوئی لگاؤ ہے، آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ دنیاوی زندگی میں بدمست ہو چکے ہیں، لیکن وہ نبی کے محبت کی دعوے داری کے لیے نکل پڑتے ہیں، ہاتھ میں رنگ برنگے کپڑے لے کر، نئے نویلے لباس پہن کر شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں آسان ہیں، اور نبی کا امتی بننا مشکل ہے، نبی کے راستے پر چلنا دشوار ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنا مشکل ہے، اور یہ سب کام بہت آسان ہے۔ اگر محبت صرف اسی سے ظاہر ہو جاتی، نبی سے محبت کا حق اگر صرف اسی سے ادا ہو جاتا، تو جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا تھا اور ان سے صرف یہی مطالبہ کیا جا رہا تھا، ابو ہریرہ ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ کاش میری جگہ محمد ہوتے، میں تم کو نجات دے دوں گا، تو کیا جواب ملتا؟ کہ میرے ماں باپ قربان ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی نہ چبھے، وہ بھی اس کی تکلیف بھی مجھے محسوس ہو، اور تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کرتے جاتے۔ ایک وہ محبت تھی اور ایک یہ محبت ہے، دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آسمان اور زمین میں ہے۔ تو دونوں میں محبت مشکل کون سی ہوئی؟ ایک امتی کی محبت مشکل ہوئی یا ایک ظاہری لوگوں کی محبت؟ تو اسی لیے ان چیزوں کو مزین کر دیا گیا
اور ان چیزوں پر یہ لیبل لگا دیا گیا کہ جو لوگ یہ کام کریں گے انہیں نبی سے محبت ہے، جو یہ کام نہیں کریں گے انہیں نبی سے محبت نہیں ہے۔ اور اگر ایسا مانا جائے وہ اپنی بات میں سچے ہیں تو اس کا مطلب وہ تمام کے تمام لوگ جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، وہ تمام لوگ جن کا زمانہ، جن کی صدی سب سے بہترین تھی، وہ سب کے سب محبت سے خارج ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ایسا کیا ہے۔ تو یہ غور و فکر کی بات ہے، اور اس میں ہم برابر کے شریک ہیں، ہمیں اس میں کسی بھی صورت میں ہمیں اس سے نجات نہیں ہے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسے تماشے کے طور پر دیکھا، ہم ہی وہ لوگ ہیں جسے ہم نے اسے دلچسپی کے ساتھ دیکھا اور ان کو اس بات کی تلقین کی کہ اور کریے، اور ان کا حصہ بنے، ان کے شریک بنے، اور اس سے انہیں اور ہمت حاصل ہوتی اور وہ ایک ایک قدم بڑھتے رہے۔ ہم بھی اس میں برابر کے مجرم ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، انسان بری چیزوں کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے کہے، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل میں برا جائے، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ ہم ہاتھ سے روک نہیں سکتے، زبان سے ہم کہنا نہیں چاہتے، اور جو بچا کچا ایمان تھا دل میں برا جاننا، وہ بھی ہم نے گوا دیا، کیونکہ اگر ہم اس میں شریک ہوتے ہیں، ان کی چیزوں کا حصہ بنتے ہیں اور تماشائی بن کر تماشا دیکھتے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حرف آتا ہے اس کے باوجود بھی ہمارے کانوں پر جو نہیں رینگتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچا کچا ایمان تھا وہ بھی ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ بہت سے ایسے بزرگ ماضی قریب میں گزرے ہوئے لوگ جو ان چیزوں کو حد درجہ برا سمجھتے تھے، حد درجہ ان سے اپنے دامن کو بچاتے تھے، ان سب جگہ سے اگر گزرتے تو اپنے منہ پر رومال لپیٹ لیتے تھے، لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ لڑ جائیں گے، مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، کہتے تھے سب کچھ گوارا ہے، لیکن نبی کے نام پر نبی کی توہین ہو، اللہ کے دین سے کھلواڑ کیا جائے، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے، یہ میں اپنی آنکھ سے دیکھوں، یہ مجھ سے گوارا نہیں، کیونکہ قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین پوچھ لے کہ تم نے کیا کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہ کھڑا ہو کر تماشا دیکھ رہا تھا، تماشائی بنا بیٹھا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں کہ کیا چیز سنت سے ثابت ہے، کیا نہیں، کن چیزوں کا حصہ بننا جائز ہے، کن کا حصہ بننا جائز نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی ذہنیت ایسی بنائیں کہ وہ بھی ان چیزوں کے دیکھ کر لذت محسوس نہ کریں۔ یہ نہیں کہ بچوں کو جانے دیجئے، بچوں کو چھوڑ دیجئے، ہرگز نہیں۔ جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی، اور اگر ہم نے اس میں شرکت کی اور اس کا حصہ بنے اور لوگوں کا تعاون پیش کیا تو ہم برابر کے مجرم ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تقوی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، اور اسم و فسوق اور برائی کے کاموں میں دوسروں کا تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری جتنی استطاعت ہے اتنے لوگوں تک صحیح باتیں پہنچائیں۔ اگر کسی کو کچھ نہیں سمجھا سکتے، کم سے کم اپنے گھر کے اندر خود ذاتی طور پر ایسا ماحول بنائیں جس سے یہ پتا چلے کہ ہم اسے ناپسند کرتے ہیں، اور ہم اس میں خوشی منانے کے قطعی طور پر ثابت نہیں ہیں، کیونکہ جو دن نبی کے وفات کا دن ہے ہم اس دن کیسے خوشی منا سکتے ہیں؟
ہم اسے قطعی طور پر بھی اپنا کوئی تعلق نہیں سمجھتے اور ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں اور ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. اور جو دین اور جو اسلام، جو سنت، جو شریعت، جو اسلام ہم تک پہنچا ہے اس میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. ہمیں جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفوں کے بعد، مصیبتوں کے بعد، آزمائشوں کے بعد جو دین اور ایمان ہم تک پہنچایا اس میں ان چیزوں کی کوئی جگہ اور کوئی دخل نہیں تھا. اور ہم یہی امید کرتے ہیں قیامت کے دن جب بارگاہ الہی میں ہم پیش کیے جائیں گے تو ہمارے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہوگا کہ ہم اللہ کے ہاں یہ جواب دے ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دے ہوں گے کہ اے نبی، جب لوگ تجھے تیرے ساتھ اور تیری شان میں گستاخی کر رہے تو ہم نے کبھی ان کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے کبھی ذرہ برابر بھی ان کا تعاون نہیں پیش کیا، اور ہم برابر تیرے دین اور تیری سنت کے سلسلے میں اپنا ایمان کا جذبہ پیش کرتے رہے اور اس سے منہ پھیرتے رہے. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو جب آب کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلانے آئیں گے اور فرشتے آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اللہ کے رسول آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، اس کو پیاس لگی، اس کو پانی پلا. فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کے جانے کے بعد انہوں نے ایسا اور ایسا عمل کیا، آپ کے دین کو بدل دیا، آپ کی سنتوں کو تبدیل کر دیا، آپ کی لائی ہوئی شریعت اور تبلیغ کو بدل ڈالا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر باتي، دوری ہو ایسے لوگوں سے، دوری ہو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا، تبدیل کر دیا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ پیش ہو، ہمارے اہل و عیال ان خطرناک انجام سے محفوظ رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین اور شریعت کا صحیح علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو خصوصاً ان چیزوں کی تعلیمات دیں تاکہ وہ جانے کہ کیا ایسی چیز ہے جو دین سے تعلق رکھتی ہے اور کیا وہ چیز ہے جو دین سے تعلق نہیں رکھتی ہے. آج کے زمانے میں بہت سے ایسے لوگ جو قرآن اور حدیث کے نام پر ایسی باتوں کی تبلیغ کرتے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان کی بھی تفسیر ایسی ہی منمانی اور منموجی ہوتی ہے. وہ جو چاہتے ہیں حدیث کا جو وہی ترجمہ بتا دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں اس کا تفسیر کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور دین کے صحیح فہم کی تلاش میں رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں اس بدعت سے محفوظ رکھ، تو ہمیں اس سے نجات دے، اور جو مسلمان اس میں ملوث ہیں تو ان کو راہ ہدایت عطا فرما دے، تو ان کو ایسے خطرناک انجام سے محفوظ رکھ، تو ان کو فطرت سلیم اور عقل سلیم عطا فرما دے. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.